السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حسن نعمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ورک سمارٹ ڈریمز بگ۔ سب سے پہلے میں ان تمام بھائیوں کا اور بہنوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں عزتوں سے نوازا اور ہمارا چینل سبسکرائب کیا۔ اور آج ہم جس بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں وہ بہت ہی زیادہ اہم ہونے والا ہے۔ آج ہم جس بارے میں بات کریں گے وہ ہے ان تمام بزنس لوگوں کے لیے، اس بزنس کیٹیگری کے لیے خاص طور پہ کہ جو لوگ اپنا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ کسی بھی نوعیت کا ہو، کسی بھی فیلڈ کا ہو، کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو۔ چاہے تو آپ کھیتی باڑی کرنا چاہتے ہیں، چاہے تو آپ کسی چیز کا فارم بنانا چاہ رہے ہیں، چاہے تو آپ کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، بشرطے کہ کسی بھی چیز کی آپ نے تجارت کرنی ہے تو ان لوگوں کے لیے اور ان میری ماں اور بہنوں کے لیے بہت ہی زیادہ یہ امپورٹنٹ ہونے والی ہے۔ میں اس چیز کو دلیل سے ثابت کروں گا کہ کاروبار شروع کرنے کے لیے آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور ہم میں سے اکثر اور زیادہ تر لوگ کس چیز کی طرف اور کس رستے کی طرف گامزن ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ غلط ہوتا ہے۔ آج میں ایک ٹاپک پہ بات کروں گا، چند منٹوں میں اپنی اس بات کو سمیٹنے کی کوشش کروں گا کہ کاروبار کرنے سے پہلے ہم لوگ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں کہ 99% لوگ مشاورت لازمی کرتے ہیں لوگوں سے، اس کام سے ریلیٹڈ لوگوں سے ملتے ہیں کہ جو لوگ کام کر چکے ہوتے ہیں۔ اور اس چیز کو آج میں کچھ یہ مزاحاً بھی بات آ جائے گی تو اس لیے، لیکن اس کو آپ نے لینا دلیل کی صورت میں ہے، مزاحاً کے طور پہ نہیں لینا۔ ایک شیر تھا، وہ شیر جنگل میں شکار کرتا تھا۔ ایک دن اس کو ایک ملا گیدڑ۔ ابھی گیدڑ نے اس کو کہا کہ میں بھی ماما جی آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ شکار پہ جانا چاہتا ہوں۔ شیر بڑا خوش ہوا، شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے میرے بھانجے آ جا میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ آج میرا مائنڈ کر رہا ہے، میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں گوشت کھاؤں۔ روز ادھر ادھر کے جناب جو ہے نا وہ اپنے گیدڑ ساتھیوں کے ساتھ بچا ہوا گوشت کھا کھا کے نا تو منہ میری بری آ چکی ہوئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ آج میں تازہ گوشت نوش فرماؤں۔ اب وہ چل پڑا شیر کے ساتھ۔ شیر نے کہا کہ آ جاؤ۔ ابھی شیر کو ایک بڑی موٹی تازی اور فربا قسم کی گائے جب نظر آئی تو اس نے کہا کہ تم ٹھہرو، میں اس کو دبوچتا ہوں، جب میں اس کو دبوچ لوں گا تو پھر ہم اس کو مل کے اس کا جو ہے نا وہ پارٹی کریں گے۔ اب اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس کا گیدڑ کا جو مقصد تھا بیسک وہ یہ تھا کہ شیر جو ہے وہ شکار کس طرح سے کرتا ہے۔ اس نے اس کے ساتھ ایک بہانہ لگایا کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں جی، میں گوشت کھانا چاہتا ہوں۔ ابھی اصل جو راز تھا وہ اس نے بتایا نہیں اس کو۔ اس کے دل میں یہ تھا کہ میں شکار کو دیکھوں گا کہ شیر میاں شکار کرتے کس طرح ہے۔ اب جب اس نے جپٹا لگایا، ایک ہی وار کے اندر اس نے گائے کو دے مار اور گرا کے اس کا جناب گوشت کھایا۔ گوشت دونوں نے کھا پی کے جناب گیدڑ بھی، تو ہنسی خوشی گھروں گھر۔ اب جو گیدڑ تھا اس نے کہا کہ میرا پیٹ بھر چکا ہے تو میں اب اجازت چاہوں گا۔ شیر نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اگلا دن جب آیا تو اس نے اپنی برادری کے جتنے بھی گیدڑ تھے ان کو اکٹھا کر لیا، ان کو کہا کہ میرے ساتھ آؤ، آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ شکار کیا کس طرح سے جاتا ہے۔ اب وہ پہنچ کے جنگل میں پھرتے پھراتے، اب وہ بادشاہ سلامت آگے آگے جا رہے ہیں، رعایا ساری پیچھے پیچھے ہے جی۔ اب آگے جا کے تو ان کو بھی جنگل میں ایک بڑی موٹی تازی اور فربا اور سینگوں والی گائے نظر آ گئی۔ اب گیدڑ نے کہا کہ تم باقی کے سارے چھپ جاؤ، میں شکار اس پہ جھپٹا کروں گا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب اس نے کہا برادری کے جتنے بھی گیدڑ تھے کہ جب میری آنکھیں سرخ ہو جائیں اور جب میرے بال کھڑے ہو جائیں تو مجھے آپ لوگوں نے بتا دینا ہے، اس وقت میں حملے کے لیے مکمل اور پورا کا پورا تیار ہو جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ برادری نے کہا کہ تمہاری آنکھیں بھی سرخ ہو چکی ہیں، تمہارے بال جسم کیا وہ بھی کھڑے ہو چکے ہیں۔ وہ تو بھوک سے بلبلا رہے تھے گیدڑ۔ اب اس نے کہا کیا کیا کہ اس نے شیر کی طرف جھپٹا کیا۔ جھپٹا کرنے کا کیا اس نے کرنا تھا کہ الٹا جناب وہ جو گائے تھی موٹی فربا، اس نے بڑے بڑے سینگ وہ گیدڑ کی پیٹ میں آر پار جو گھسائے تو اس کو جناب اپنی جان کے لالے پڑنے لگے۔ اب اس نے جان بچا کے دم دبا کے وہاں سے بھاگا، واپس اب اپنی بل میں آیا تو وہاں پہ اس نے کہا کہ برادری کو کہ تم لوگوں نے آج مجھے مروا دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تو اس بات کا ایسے ہی تمہیں کہہ دیا تھا، نہ تو تمہاری آنکھیں سرخ ہوئی تھیں اور نہ تمہارے بال کھڑے ہونے تھے۔ اب کوئی بندہ اس بے وقوف کو یہ کہے کہ گیدڑ کی آنکھیں بھی کبھی سرخ ہوتی ہیں، وہ شیر تھوڑا ہی ہے،
وہ تو شیر کی خصوصیت ہے جو اللہ کی ذات نے اس کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اب شکار سے پہلے اس کے بال بھی کھڑے ہوتے ہیں، اس کی آنکھیں بھی سرخ ہوتی ہیں۔ اب میری جو مثال ہے جو ان تمام بھائیوں کے لیے ہے، ان تمام میری بہنوں کے لیے ہے کہ جو کاروبار کرنا شروع کرتے ہیں لیکن شروع کرنے سے پہلے ایسے لوگوں کے پاس مشاورت کے لیے جاتے ہیں کہ جنہوں نے 2 دن 4 دن یا 2-4 مہینے لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کا نہ تو ایکسپیرینس ہوتا ہے، نہ اس چیز کا تجربہ ہوتا ہے، نہ وہ اس کی الف و بے کو جانتے ہیں۔ تو آپ نے اگر کاروبار شروع کرنا ہے تو کاروبار شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کسی منجے ہوئے کھلاڑی کے پاس جائیں، اس کے ساتھ تھوڑا لیک سلائس اس قدر گوڑی سی کریں کہ کم سے کم وہ آپ کو اس کے تمام روز و اوقاف جو ہے رموز و اوقاف وہ سمجھائے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ اس گدڑ کی طرح نہیں کرنا کہ ایک ہی بار آپ نے کیا کہ فلاں بندہ تو اربوں روپے کما رہا ہے، فلاں بڑا بندہ جو ہے وہ کروڑوں میں کھیل رہا ہے، اس کی بھائی اس کے پیچھے آپ نے لاجک کو سمجھنا ہے کہ اس نے اس کے پیچھے کتنے سال لگائے ہوئے ہیں، اس نے اس کے پیچھے کتنی محنت کی ہوئی ہے۔ تو ایسے نہیں کرنا کہ پیسہ لگایا ہے آپ بھی اس کو ڈبو ڈبا کے بیٹھ جائیں گے اور ہاتھ باقی کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس طرح کبھی بھی نہیں کرنا، ہمیشہ کسی منجے ہوئے کھلاڑی کے پاس جانا ہے اور اتنا ٹائم کم سے کم اس کو لازمی دینا ہے کہ جب آپ مکمل سیکھ جائیں، سیکھنے کے بعد آپ اس فیلڈ میں پھر چھلانگ لگائیں۔ تو ان تمام میرے بھائیوں سے بھی التماس ہے، ان تمام بہنوں سے کہ جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیو ملتی رہے۔ اور اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔